زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن بھی نصیب فرمائے، حلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ ہمارا پروگرام ہے محفل نعت، تلاوت کلام مجید سے ہوا اس کا آغاز۔ حمد باری تعالی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام، حمدیہ کلام، انشاءاللہ ہمارے پیارے نعت خوان خلیل بھائی سے ہم چند اشعار اس حمدیہ کلام کی سنیں گے۔ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ پڑھی اللہ
رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے، پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کامل امتیاز کا، کہیے اللہ مشتاق دید کو، حش آ گیا قدیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، شمع تیری طرف لگی رہے دلوف میری جان کو، سوز و گداز کا، بندے پہ تیرے نفس نہیں ہو گیا سواز کا، حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ محفل نعت میں مدنی چینل کے ناظرین، نعت خوانی میں استغاثے پیش کیے جاتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں، مدینے جانے کی آرزویں ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلا کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجدہ باد اے آسیوں شافِ شہ ابرار ہے۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اس کلام کو سنا، اور یاد رکھیے کہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان پر اگر تھوڑی توجہ کی جائے اور اس کا مطلب سمجھا جائے تو سننے میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور
جسم کے اندر گویا روح کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے. یقین مانیے کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی کلام ہم سنیں، نعتیہ کلام یا حمدیہ کلام ہم سنیں یا منقبت سنیں، اگر ان اشعار کی شرح ہمیں معلوم ہو کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں. قرآن مجید ہم پڑھیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ جانتے ہیں اس کا، پھر ہم سنتے ہیں تو سبحان اللہ، پھر سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ بھی توجہ کریں گے. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی اشعار، ان کے اکثر اشعار کہیں قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہیں کسی جو ہے حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کہیں کسی جو ہے وہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ عشق رسول پر مبنی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بہت سارے جو ہے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں. اگر ہم غور کریں اور وہ واقعات ہمارے پیش نظر ہوں تو انشاءاللہ نعت سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور جب التجائیہ جو ہے وہ کلام پڑھا جائے یا اشعار پڑھے جائیں التجائیہ، تو گویا ہم بھی اپنے جو ہے وہ یہ پیش کریں بارگاہ الہی میں. اگر وہ التجا کی جا رہی ہے یا بارگاہ رسالت میں التجا پیش کی جا رہی ہے تو گویا ہم یوں گویا ہوں من ہی من میں، دل ہی دل میں، کہ گویا میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ کرم کیجئے، یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے، آقا مجھے اپنی زیارت سے نواز دیجئے. تو یہ التجائیہ کلمات جب ہم سنیں گے اور اس پر غور کرتے چلے جائیں گے اور جو ہے بارگاہ رسالت میں گویا ہم عرض کریں گے یا ہماری عرض پیش کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ التجائیں قبول ہوں گی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ الرحمن. سنتے ہیں کلام اعلیٰ حضرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجتبی آسیوں شافع شرح ابرار ہے. مجتبی آسیوں شافع شرح ابرار ہے. مجتبی آسیوں شافع شرح ابرار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. مجتبی آسیوں شافع شرح ابرار ہے. چاند شک و پیر بولے جانور سجدے کریں. چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کریں. چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. پوری نعت میں کئی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے.
ہے نا, سجدہ کر رہے ہیں پیڑ آپ کو, جانور سجدہ کر رہے ہیں, اور کئی معجزات کا ذکر اس نعت کے اندر ہے. تو ہم اس پر توجہ کرتے چلے جائیں. یہاں فرمایا چاند شق ہو, پیڑ بولیں, جانور سجدہ کریں. ہیں پیڑ آ کر بارگاہ رسالت میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے, جانور سجدہ کرتے تھے, اور آقا کے انگلیوں کے اشاروں سے چاند شق ہو گیا تھا. 3 معجزات کا گویا اس شعر میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے مرجع ہیں. کیا انسان, کیا جانور, کیا چاند, کیا پرند, سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کرے. چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدے کرے. بارک مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی. آقا کے دربار میں صحابہ نے عرض کیا, ان کا عقیدہ تھا نا کہ کوئی مشکل ٹلنی ہے تو اس دربار سے ٹلنی ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں اور سرکار اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جل تھل بھر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, جو ہاتھ اٹھے تھے نا گورے گورے, اور جن کے صدقے سے جل تھل بھر دیے تھے, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اتنی برسی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر دعا کر دیجئے آقا, اتنی برس رہی ہے بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی. آقا نے پھر دعا فرمائی. اب مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی تھی, اس مقام پر جہاں آقا علیہ السلام اور صحابہ موجود تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. اسی ہاتھوں کا صدقہ امام اہل سنت مانگ رہے ہیں کہ ان ہاتھوں کے صدقے جو جل تل بھر دیے تھے, یا رسول اللہ میری بھی مراد کو پورا کر دیجئے. سبحان اللہ. صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے
اسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وقار ہے، مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ محرم الحرام میں کئی بزرگان دین کے اعراس ہیں جس پر ہماری بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی عرس محرم الحرام میں ہے، ان کے جد امجد شاہ کربلا امام علی مقام کا بھی اسی مہینے میں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کا بھی یوم وصال محرم الحرام میں ہی ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اور ان کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ وہ ولی کامل تھے اور ان کا بھی دیوان ہے سامان بخشش، اسی سے ایک انتخاب ہے آج ہمارے حسنین بھائی، وہ پیارا کلام پڑھیں گے، زبردست اس کے اشعار ہیں، سنتے جائیے اور عشق رسول میں جھومتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے، چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے، سنو تو غور سے آئی
صدا مدینے سے سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے قریب ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے قریب ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے مدینے سے قریب ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا جسے ملا جو ملا ہو ملا مدینے سے جسے ملا ہو ملا ہو ملا مدینے سے وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے تعلق اپنا ہو کعبہ سے یا مدینے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے اور مدینہ چشمائے آب حیات ہے یارو مدینہ چشمائے آب حیات ہے یارو چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے چلو ہمیں شکی لے لو بقا مدینے سے اور تمہارے قدموں پہ سر صدقے جا فدا ہو جائے تمہارے قدموں پہ سر صدقے جا فدا ہو جائے
سے چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے، اور تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، لے آئے ہیں سایہ شاہو گدا مدینے سے، مدینے سے لے آئے ہیں سایہ شاہو گدا مدینے سے، چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلام سنا، اب ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت مرتبہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، اور کئی مرتبہ مختلف مقامات پر لوگ اس کلام کو پڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر اس میں ایسی چاشنی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی حمد و ثنا، ایسی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں، اصالت کل، یعنی وہ اصل ہیں اس کائنات کی، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس نعت کو سننے سے پہلے ایک حدیث میں نے آج پڑھی، حدیث قدسی، کہ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے لیے کہ میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین، اور معجزن کرتا ہوں دریا، اور بلند کرتا ہوں آسمان، اور مقرر کرتا ہوں جزا اور سزا۔ تو ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور امام اہل سنت کے اس نعت سے قبل بھی اس مصرے کو جوڑ دیا گیا ہے، اے وجہ تخلیق کائنات۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس نعت کو سنیں گے، آپ نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، اور انشاءاللہ اس نعت کے اشعار پر غور کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے اندر جو ہے انشاءاللہ آپ کی روح کے اندر خوشی داخل ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ
صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا غر میں صبا تمہارے لیے بدر میں گئے جا تمہارے لیے غر میں صبا تمہارے لیے بدر میں گئے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے در کو اثر کیا گئے ہوئے در کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صباؤ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے صباؤ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبحان اللہ. کلام اعلیٰ حضرت ہم نے سماعت کیا. اللہ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. یہ نعت تو اشعار کی صورت میں سنی آپ نے. اب کچھ مدنی پھول یہ بھی حضور کی نعت ہی ہے. جو روایت آج بیان کی جائیں گی مدنی چینل کے ناظرین نہایت توجہ سے سنیے کہ حضور علیہ السلام ہم نے جو ابھی پورا جو کلام سنا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے.
اصالت کل، امامت کل، یہ سب جو ذکر کیا جا رہا ہے، ساری کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور انہوں نے اپنی نعت خود احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ شفا شریف مشہور کتاب ہے، اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور طبرانی میں اور بیقی میں مختلف کتب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اس کے بعد بھی جو حدیث پیش کی جائے گی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی شرح بھی اس میں ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے خلق کی، نہایت توجہ سے سنیے گا، اللہ نے خلق کی دو قسمیں کی تو مجھے بہتر قسم میں رکھا۔ یہ وہ بات ہے جو خدا تعالیٰ نے فرمائی کہ داہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، تو میں داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوں، اور میں داہنے ہاتھ والوں سے بہتر ہوں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور سابقین تو میں سابقین میں سے ہوں، اور میں سب سابقین سے بہتر ہوں۔ پھر ان حصوں کے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا۔ حضور نے اپنی نعت خود بیان کی، حضور اپنا میلاد خود بیان کرتے ہیں کئی احادیث میں۔ فرمایا، اور یہ خدا تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ ہم نے کیا تمہیں شاخیں اور قبیلے۔ پھر فرمایا، بے شک تم سب میں زیادہ عزت والا خدا کے ہاں وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو میں سب آدمیوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا، اور میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوں، اور کچھ فخر اس سے مراد نہیں۔ پھر ان قبیلوں کے خاندان کیے اللہ نے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین اولاد آدم 5 ہیں، بہترین اولاد آدم 5 ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ان سب بہتروں میں بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے اس موقع پر یاد آیا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ پڑھیے ذرا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حضرت عمرو بن قیس بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب رحمت خاص کا وہ زمانہ آیا تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ جب وہ رحمت خاص کا زمانہ آیا تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے لیے کمال اختصار کیا۔ ابھی کمال اختصار کیا کیا اس کی شرح میں ہم سنیں گے۔ پھر فرمایا ہم ظہور میں پچھلے
اور روز قیامت میں رتبے میں اگلے ہیں. اور فرماتے ہیں میں ایک بات فرماتا ہوں جس میں فخر الناس کو دخل نہیں. ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم اور آدم علیہ السلام صفی ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے ساتھ روز قیامت لوائے حمد ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. اور یہاں جو حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا نا کہ میرے لیے کمال اختصار، یہ کمال اختصار کیا ہے؟ امام اہل سنت نے اپنی کتاب تجلی یقین میں فرمایا کہ علماء نے اس بارے میں فرمایا کہ مجھے اختصار کلام بخشا، یعنی تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر ہوں، یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے لیے زمانہ مختصر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم رہنا پڑے گا. پھر فرماتے ہیں اقول و باللہ توفیق، میں اللہ کی توفیق سے یہ بات کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت شرح کرتے ہیں مختلف احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اختصار کمال کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یا اس سے مراد ہے کہ میرے لیے امت کی عمریں کم کی کہ وہ مکارائے دنیا سے جلد خلاصی پائیں، گناہ کم ہو تاکہ نعمتیں باقی تک جلد پہنچ جائیں، جنت کی وہ باقی رہنے والی نعمتیں جلدی حاصل کر لیں. یا یہ اختصار سے مراد یہاں یہ ہے کہ میری امت کے لیے طول حساب کا اتنا مختصر فرما دیا کہ اے امت محمد، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کیے، آپس میں ایک دوسرے کے حق معاف کرو اور جنت کو چلے جاؤ. اللہ اکبر. یا اس سے مراد امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ہے کہ میرے غلاموں کے لیے پل صراط کی راہ 15,000 برس کی اتنی مختصر کر دے گا رب کریم. اختصار سے مراد یہ ہے اتنی مختصر کر دے گا کہ چشم و زن میں یہ گزر جائیں گی جیسے بجلی گونتی ہے نا، اتنی جلدی یہ وقفہ گزر جائے گا کہ میری امت پل صراط سے گزر جائے گی. یہ مراد ہے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے اور میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں یہ گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ حضور کی امت کے لیے کمال ہے. یہ حضور علیہ السلام کی رب کریم کی طرف سے عطائیں اور روایات کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں. یا یہ مراد لی گئی اختصار سے کہ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ اللہ نے میرے لیے اتنی مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرمانا یہ سب 3 ساعت میں مکمل کروا دیا مجھے رب کریم نے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے محدود ورقوں میں تمام اشیاء اور گزشتہ اور آئندہ کا روشن اور مفصل بیان کر دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عطائیں کی گئی حضور پر اور حضور کے صدقے میں ان کی امت پر. یا فرمایا گیا کہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ اس کی ایک ایک آیت کے نیچے 60,000 علم، جس کی ایک ایک آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں. اس سے بڑھ کر کیا اختصار اور جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فرمایا ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرق تک غرب، یعنی مشرق سے مغرب تک اتنی وسیع دنیا کو میرے سامنے رب کریم نے مختصر فرما دیا کہ میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے کیسے کمالات ہیں اور ان کے صدقے میں یہ امت کیا کیا پائے گی. پل صراط کی راہ ان پر آسان کر دی گئی، جلدی وقت گزر جائے گا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی امت جب تک جنت میں داخل نہ ہوگی کوئی بھی امت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی. یہ حضور کے کمالات ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی یہ احادیث سن کر ہمیں حضور کے فضائل اور کمالات جو ہیں وہ ذہن نشین کرنے کو ملتے ہیں. میں یہ جب کتاب پڑھ رہا تھا تو بعض حضور کے فضائل پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کو حفظ کیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے تاکہ یہ ذہن نشین ہو
کہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے کمالات عطا فرمائیں، اللہ ان کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ خلیل بھائی، ہمیں ایک کلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے التجائیہ کلام ہے، وہ سنائیں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آرزو رکھتے ہیں وہ اپنی مرادوں کو بھی پاتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، جتنے ہم موجود ہیں جو سن رہے ہیں، کیا ہماری تمناؤں میں یہ تمنا شامل ہے کہ جب ہم رات سوتے ہیں تو کیا یہ ہماری تمنا ہوتی ہے؟ اور کچھ اہتمام ہوتا ہے۔ بعض نے یہ بیان کیا، اہتمام میں کیا ہے؟ اہتمام میں درود کی کثرت ہے، اہتمام میں لباس کا پاک ہونا ہے، اہتمام میں تصور جمانا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، نگاہوں کا پاک ہونا ہے، اپنے وجود کا پاک ہونا ہے، اپنے خیالات کا پاک ہونا ہے۔ اور یہ سب چیزیں پاک ہوں گی، درود کی کثرت ہوگی اور تمنا ہوگی تو پھر کرم ہوگا۔ امام اہل سنت اسی میں شامل ہیں، انہیں تو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں نبی پاک کا جو ہے دیدار نصیب ہوا۔ اسی طرح اور بھی بزرگان دین، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری میں زیارت کی۔ مہر علی شاہ صاحب نے انہوں نے بھی بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ دیدار کیا، جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ہم جاگتی آنکھوں سے تو دیدار نہیں کر پا رہے، مگر ہماری تمنا تو ہو کہ ایک رات ایسی بھی تو آئے، ایک خواب ایسا بھی تو ہو کہ جب میں سوؤں تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھے، اور جو ہے میری آنکھوں کو نبی پاک کا دیدار ہو جائے، میرے وجود اور میری روح خوش ہو جائے۔ ایسی ہی کچھ تمنا ان اشعار میں کی جا رہی ہے۔ آپ اس کو حکایت کرتے ہوئے یہ التجائیہ کلمات کو جو ہے اس میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں اور بیداری میں زیارت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو روزانوں بیٹھ کر گنبد خضراء کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے، یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی آقا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم
چہرہ کہ نور پاری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی دیدار بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوار آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی کاش دیدے رسول ہو جائے التجا قبول ہو جائے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میں بچ عیب ہزار کریمہ دیوی ناتھ اتکار کریمہ اپنی آل اولاد دا صدقہ بخش اپنا دیدار کریمہ میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی ساڈے وال پیارے نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں
چین آ جاوے کدی تے خواب وچ ہووے نظارہ یا رسول اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی اگر وہ چاند سے چہرے وہ چمچاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے وہ چمچاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے وہ چمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صبح بہار بن گئی ہوگی غموں کی شام بھی صبح بہار بن گئی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر بادشاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر بادشاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر بادشاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے لبوں پر بادشاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر بادشاہ انبیاء اس دم
سجی ہوگی میں وہ سنی جمیلے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام لبوں پر نادشاہ سے انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نادشاہ سے انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت سے جگا جاؤ عنایت منقبت یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث پڑھے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث پڑھے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث مدد پر ہو تیری امداد یا غوث مدد پر ہو تیری امداد یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث اڑے تیری طرف بادے پناہ خواہ اڑے تیری طرف بادے پناہ
مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام جے سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پیلا او سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے بس امین اہل سنت پیلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ پروردگار ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، ہماری محفل نعت قبول ہو جائے، اس میں کی گئی التجائیں قبول ہو جائیں، جلدی ہمیں اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور جلدی ہمیں مدینہ طیبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما، آج کے التجائیہ کلام کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور ہمیں خواب میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل نعت کے صدقے میں پروردگار الہ العالمین بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں اے اللہ مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین و زمان